السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasane. I'm staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی، بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید ٹیلی گرافک میسیج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسیج. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے، نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں، ہندوؤں کے کتاب میں ہیں، پارسیوں کی کتاب میں ہیں، یہودی کی کتاب میں ہیں.
اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آسک ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں, رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے, تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا, پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے, لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب, اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ریبت کا, یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے, لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید, دا سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے, پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے بہن, سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس, پنر کا مطلب نیکسٹ, واپس. ٹھیک ہے, مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, واپس. جنم مطلب لائف, جنم مطلب زندگی, پھر سے زندگی, واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, پھر موت دی, پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا, لیکن ایک بار, وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے, لیکن سمسکارا نے, جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت, پھر زندگی, پھر موت, پھر زندگی اور موت, اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا, اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ پنڈتوں کی وچار تھی, سوچ تھی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار, کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ, کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج, کچھ اچھی صحت کے ساتھ, کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا, بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا, اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا, اس لیے اب یہ اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا نا, اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے, یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے, امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا, لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے, ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن, تو آپ بی اے پاس کر دیے, بی اے بن گئے, لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے, لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ, کسی کو غریب پیدا کرتا ہے, کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے, کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے, ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے, غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا, ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے, غریب
کہ اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے رہے غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارک ہے. موت زندگی، موت زندگی، موت زندگی. لیکن وید میں لکھا ہے پنرجنم. ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی، پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ، اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو، آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں؟ بت پرستی مت کرو، آپ نے کیا کہ نہیں؟ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو، آپ نے مانا کہ نہیں؟ آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں؟ آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں؟ آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں، جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد، آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں، میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول؟ اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی بالکل. اے بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک، اللہ میں مانو، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے، عمل کرتے، آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے، ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے ہیں اسلام قبول کریں؟ ہاں، بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں، عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے، ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے، بالکل صحیح، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کی راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے، ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں، نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے، مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے. نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے، اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں، آپ کی اچھی اردو نہیں، آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکسڈ بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں، نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالر آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں، اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں، آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखला हो गया शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूँगा कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको पीएचडी दे। पीएचडी मतलब ग्रेजुएशन मतलब जन्नत, पीएचडी मतलब जन्नत फिरदौस। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको जन्नत फिरदौस दे, और आप भी मेरे दुआ करें ताकि मुझे भी एंट्री मिले जन्नत फिरदौस में। सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार, पर जासमीन अपार्टमेंट में घुस गई थी और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी जिक्रा से। ओह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है, माशाअल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा ने माशाअल्लाह। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, शुक्र। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ इंसान पैदा किए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो उस वक़्त दुनिया में इंसानों की आबादी नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने नबूवत जो है ना पैगम्बरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई। यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत में सबसे पहले पैगम्बर बने। उसके बाद वक्फे वक्फे से अल्लाह ताला ने हर एक उम्मत के लिए, हर एक कौम के लिए एक ना एक पैगम्बर भेजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर एक कौम के लिए हमने एक हिदायत करने वाला भेजा। तो इसी तरह होता गया तो दुनिया में तकरीबन कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर, यानी 1,24,000 कम व बेश अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। सब की सब अगर आप उनकी असल बात करें तो सब की सब ने असल बात में किसी के इख्तिलाफ नहीं रहा। हर एक पैगम्बर ने यही कहा कि आप ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आप कामयाब हो जाओगे। तो जिस कौम ने या जिन लोगों ने पैगम्बर की बात मानी वो कामयाब हुए, जिन्होंने नहीं मानी वो नाकाम हुए। अब ये पैगम्बर कहाँ कहाँ आए तो कुरान में बाकायदा ज़िक्र है। कुरान में अल्लाह ताला ने 25 पैगम्बरों का ज़िक्र किया है। उनमें से मशहूर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सोहफ़ इब्राहीम व मूसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो मुख्तलिफ़ अम्बिया के नाम जो है 25 अम्बिया का नाम वो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया, बाकी जो है ना वो ज़िक्र नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो पैगम्बर भेजे, जहाँ पर भेजे, जहाँ पर ज़रूरत होती अल्लाह ताला वहाँ पर भेजते। और आखिर में हम सब के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो उनकी पैगम्बरी एक वक़्त तक या एक कौम तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी पैगम्बरी और उनकी जो नबूवत थी वो क़यामत तक आने वाले इंसान और तमाम दुनिया के लिए वो आखिरी पैगम्बर बनकर आए। तो भाइयों दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। उनके बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे, कोई दज्जाली उठकर खड़ा हो जाए नबूवत का दावा करे, तो ये बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल वो झूठ, नबूवत का झूठे दावा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद 30 जो है ना 30 मुद्दाई नबूवत पैदा होंगे जो कज़्ज़ाब होंगे, झूठ बोलेंगे और झूठ मूठ के दावे करेंगे। उनमें से कुछ ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही जो है ना 1-2-3 आदमियों ने दावे कर दिए थे, वो तो फिर ख़त्म हो गए। उसके बाद वक्फे वक्फे से आते गए। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये भी एक कज़्ज़ाब है, एक झूठा है, जिसने दावा किया है नबूवत का 1906 में, और उसके पैरोकार अभी भी मौजूद है। तो खुदारा होश के नाखून ले, सबसे आखिरी नबी जो अल्लाह की तरफ से आए वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान में बाकायदा ज़िक्र है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल।
تو سوال تو آپ لوگوں نے جانا، اس کا جواب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے جانا. تو یہ کسی کا کام نہیں، کسی قوم کا کام نہیں، نہ کسی کی پسند کا کام ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے اللہ جو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اور جس جگہ پر چاہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو بھجوا دیتے ہیں. تو بھائیو دوستو، سب سے بڑھ کر کام یہ ہے کہ آپ اپنے پیغمبر کی تابعداری کریں اور اس کی اطاعت کریں. یہ جاننا ضروری نہیں کہ پیغمبر کہاں پر آئے، کیوں نہیں آئے، بلکہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر کی جو تعلیمات ہے اس پر آپ نے کتنا عمل کیا اور کتنے پر آپ نے عمل نہیں کیا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.